السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن کے دوسرے حصے کا آغاز کیا جاتا ہے اور جو احباب مرد و خواتین آن لائن ابھی جڑے ہیں یا انشاءاللہ آنے والے چند لمحات میں جڑیں گے، ان کا استقبال بھی ہے۔ اور تمیزی گفتگو میں وہ ساری سلائیڈیں ہیں جو ایک نظر آپ کے سامنے ہم دہرا دیے بس گزار دیتے ہیں، جن کے بارے میں اس کے پہلے آپ لوگوں سے کئی ملاقاتوں میں یہ سلائیڈیں اس انداز سے یا مختلف سے گزر چکی ہیں۔ ان سلائیڈوں میں ٹائٹل دیا گیا تھا کہ کنتم خیر امتین کے ٹائٹل کے واسطے بہترین امت کس واسطے ہو، کیوں لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، کس لیے بھیجے گئے ہو، نہ کرنے کا کیا انجام ہوا ہے اور مزید کیا انجام ہوگا، کون اس قابل ہے، اس کے بارے میں بات آئی تھی۔ یعلمون والذین لا یعلمون کی بات آئی تھی تفصیلات کے طور پر، پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں باتیں، اور آج بھی 10:15 سے لے کر کے 11 کے بیچ میں یہاں پر جتنے مرد و خواتین علماء اور اساتذہ اور استانیہ شامل ہیں ان کو پیش کی گئی۔ پھر ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کیا گیا یورپ کا اور عالم اسلام کا، اور یہ سارے موازنے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آل انڈیا ملت کانفرنس جو حیدرآباد بنیاد بنا کر کے آن لائن کی گئی تھی، اس میں بھی اسی قسم کا پریزنٹیشن آپ کے سامنے لیڈرشپ اور قیادت کے عنوان پر کیا گیا تھا، اور اس میں آخر کی جو شقیں تھیں اسی پر آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کی گئی تھیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہاں بتایا گیا، اور یہاں پر یہ اختتام یعنی بریک کیا گیا، اور آپ میں سے سب کو واقفیت بھی ہے، اور ہم اس بات کا معذرت خواہ ہیں کہ پچھلی باتیں دہرائیں گے تو پھر سے 40 منٹ وہ گزر جائے گا۔ کچھ عملی قدم آج ہونا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو قیادت کی خصوصیات تھی، اس میں پہلا سبق تو خود بولنے والے اپنے لیے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے دعائیں لینا چاہتے ہیں کہ اللہ خود سب سے پہلے بولنے والے کو توفیق دے کہ وہ خود ان سب چیزوں پر آگے بڑھیں۔ نمبر 1 ایمان و یقین، جو مسلمان اولین مسلمانوں کی جو خصوصیات تھی، جو نقش نبوی کے یعنی دور نبوی کے اکثر پر نقش تھے، صحابہ کرام و تابعین اعظام ائمہ کرام، ان میں ایمان و یقین کی جو خصوصیات تھی اور جو ان کا ایمان و یقین تھا، سب سے پہلے تو ہمارا ایمان و یقین ہو تو حالات سے ڈر اور ماحول کا ڈر نکل جائے گا، اور جب ڈر نکل جائے گا تو کام کے لیے آگے بڑھیں گے۔ نہ ہم ویکسین سے ڈریں گے اور نہ چپس سے ڈریں گے۔ اگر وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر وہ شامل ہے اور اللہ نے مقدر کر رکھا ہے تو ہم جتنا بھی واویلا مچالے سے نہیں بچ سکیں گے۔ اگر صحیح ہے تو بھی، غلط ہے تو بھی، ایمان و یقین ہوگا تو ایمان و یقین کی بنیادوں پر آگے بڑھ جائیں گے، اور ہمارے سامنے کاز اور جو کام ہے اس کو ہم دیکھیں گے، کاز اور کام اس کو دیکھیں گے، ان دشواریوں کو کنارے کر دیں گے۔ ایمان و یقین کی کیفیت کو لانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جیسا اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تمام حاضرین اور حاضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ ایمان و یقین کی مضبوطی کے واسطے جو ہمارے بڑوں کی کاوشیں ہیں ان کے بارے میں مذاکرہ ہم شروع کر دیں، اور مذاکرہ شروع کر کے اپنا ہم احتساب کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ غالب اغلب امکان یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ قول ہے، جہاں تک ہماری معلومات ہے، غلط ہو تو آپ صحیح کر دیجیے گا، کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اپنا انٹراسپیکشن کر لو اور اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے۔ اب تو محاسبہ ہو چکا ہے، اب محاسبے کی آخری کیل بھی سامنے آنے لگی ہے، اب نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی محاسبہ کرنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دوسری چیز کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب جو فیہ خبر من قبلکم، کہ تم سے پہلوں کے بھی خبریں ہیں، تمہارے حالات ہیں، آنے والے حالات ہیں، اس پر ہم غور کرنا شروع کر دیں۔ کم از کم اپنے لیے انفرادی طور پر کم از کم ایک آیت روز ایسی بنائیں جس آیت کے اوپر ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنے لیے اس میں گائیڈ لائن اور لائحہ عمل طے کریں، اور غور و فکر کرنے کے لیے وہی اصول ہیں جن اصول کو ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مراجع کی تفاسیر کو سامنے رکھ لیں اور اسی کو سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں۔ تیسرا، لوگوں کے کام آنے کے فریضے میں بولتے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اسی میدان کے ہم ہیں اور ہم بھی برابر کے شریک ہیں اسی میں، کہ کووڈ کے ٹائم میں ہمارا وہ کردار سامنے نہیں آ سکا جو اخلاق و کردار کا ہونا چاہیے تھا۔ بعض جگہوں پر الحمدللہ بعض شہروں میں جو یہ کردار سامنے آ رہا ہے اس کے بہترین اثرات ہو رہے ہیں عوام کے کام آنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی ہم غور و فکر کریں۔ اخلاق اور تعلیم میں مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات، معاشی عدل اور مشاورتی نظام،
تو مشاورتی نظام، معاشیت اور اخلاق اور تعلیم، یہ سب ملا کر کے اور پھر لوگوں کے کام آنے کا فریضہ اللہ کی کتاب اور ایمان و یقین، یہ وہ خصوصیات تھی جن خصوصیات پر آگے بڑھ کر کے مسلمانوں نے جو قدم اٹھایا تھا. ایجوکیشن فار آل ہو گیا تھا، ایکولیٹی فار آل ہو گیا تھا، جسٹس فار آل ہو گیا تھا. ایسا کہیں نہیں تھا کہ ایک بادشاہ کے گھرانے کا کوئی چوری کرے تو اس کے لیے واہ واہی اور جو اس کے خلاف جائے وہ غدار. ایسا کسی جگہ پر عالم اسلام میں یہ نظام نہیں ہوا تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات تھی. پھر اس کو آگے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ دور تنزل میں جو اسباب تھے ان اسباب میں سے دیگر چیزوں پر بہت باتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے پہلے کے جو محاضرات ہوئے ہیں اور علماء کی باتیں ہوئی اس پر بھی کافی، اور آپ اس سے بہتر طریقے پر جانتے ہیں. جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کو بنیاد بنا کر کے ہم آگے بڑھیں گے، حصول تعلیم کو دینی فریضے سے ہٹا کر صرف دولت کمانے کا ذریعہ سمجھنا. حصول تعلیم کو دولت کمانے کا ذریعہ، یہ جو ملت فاؤنڈیشن کے تحت مستقل جو محنتیں ہو رہی ہیں کہ اس محنت کے تحت ایک کچھ زونز وجود میں آ جائے جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں جو دن رات فکر کر کے بیٹھنے والے مل جائیں اور جو عملی میدان میں آگے بڑھ جائیں. یہ کامیابی اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اور ہم لوگ خود اس بات کو یہ تولتے ہیں کہ باقاعدہ ہم آئیں گے تو اخراجات کیا ہوں گے اور کتنا ملے گا. یہ ذہنوں میں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا نظم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ کام تو ڈیلے ہو رہا ہے اور اس ڈیلے ہونے کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں. اب آئیے جس فکر کے تحت ہمیں بیٹھ کر کے کام فوری طور پر کرنا ہے، جو تقاضے ایک دم سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈور اسٹیپ پر آ کر کے واپس دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ تقاضے کیا ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو پروگراموں میں ہو چکی ہے، اور اکثر وہ احباب شامل ہیں یہاں پر جو پروگراموں میں مستقل رہتے ہیں. پھر سے ایک مذاکرے کے طور پر بات کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جو اسلامی فکر جس کے تحت انسانیت کی رہبری ہو رہی تھی، جس کے تحت انسانیت اپنی ناؤ چلا رہی تھی اور منزل تک پہنچ رہی تھی، جس کے تحت قطب نما بنا ہوا تھا اور وہ کمپاس صحیح سمت میں لے جا رہا تھا، وہ اسلامی افکار تھے. دور اول، دور دوم، دور سوم اور دور چہارم عمومی طور پر مشہور ہیں جیسے کہ ماہرین نے لکھا ہے. دور اول جب آیا تو اس وقت جو مسائل درپیش ہوئے تھے وہ داخلی تنازعات کے تھے، اور دور اول کو ماہرین نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا، اور مدینہ منورہ میں وہی نور تھا جو نور نبوی سے صحابہ کرام کے ذریعے سے پھیل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عالم اسلام وسیع ہوا تو کالونیاں بننے لگی، کوفہ، بصرہ، فسطاط نام کے شہر پھیلنے لگے، اور باہر سے آ کر کے لوگ وہاں پر بسنے لگے اور عمارتیں تعمیر کرنے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں مزید اضافہ ہوا، اور اس اضافے میں ایک اضافہ یہ بھی ہوا کہ جو غلام اور غلمان جو آئے تھے ان کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر کے جو 6 سال تھے جس میں ایک قسم کا کلیش شروع ہو گیا، اور اس کلیش کے نتیجے میں غلاموں پر محنتیں اتنی نہیں ہو سکی جتنا تقاضا تھا، اور بستیاں بڑھنے لگی. بعض لوگ صرف دولت کی لالچ میں اسلام میں شامل ہونے لگے، جیسے حکیم وشت النخعی اور جبلہ وغیرہ قسم کے لوگ تھے. پھر عبداللہ ابن سبا کا دخول ہوا، آپ جانتے ہیں، اور مزید یہ تاریخ پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے یہ تاریخ، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب محترم نے بہت رہنمائی بھی کی ہے اور باقاعدہ مطالعے اس کے شروع بھی ہوئے. بار بار پڑھیے تو حکمت سمجھ میں آئے گی. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال پہلے سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بلکہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو انتشار رہا، اس انتشار کے نتیجے میں اور غیر تربیت یافتہ نسل کے نتیجے میں داخلی تنازعات بہت بڑھتے چلے گئے. ناصبیت، سبائیت اور اسی طرح سے باطل فرقے، خوارج، معتزلہ، خارجی نظریات بھی آنے لگے. ملتوں اور تہذیبوں کی آمیزش سے جدید مسائل پیش آنے لگے، تو اس کے حل کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیادت بخشی، امام جعفر صادق، امام حسن بصری، ابو موسیٰ اشعری
اور اسی طرح سے بعد میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور اس قسم کے لوگوں نے اس قیادت کو لیا اور ہم تک صحیح دین پہنچانے کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی قربانیاں ان کی سوانح میں پڑھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تجارت چھوڑ کر کے کیسے اس کام میں آگے بڑھے، اور مزید اس کی تفصیلات ہیں جس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور آپ جانتے بھی ہوں گے، جانتی بھی ہوں گی۔ انہوں نے جو قیادت لے لی، اس قیادت کے نتیجے میں حدیث کی تدوین ہو گئی، قرآن مجید کے علوم کی تدوین ہو گئی، فقہ اور اس کے اصول کی تدوین ہو گئی، اور صحیح طریقے پر ہم تک یہ چیزیں پہنچ گئی کہ آج اپنی تمام اسناد ہم امام بخاری تک پہنچانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ائمہ سے اپنے رابطے کو جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ سچا اور صحیح دین انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری طرح یہ ہو گئے ہوتے جو باتوں میں ہم نے وقت گزارتے تو صحیح دین نہ پہنچ پاتا، یہاں ہم اور آپ یہاں نہ بیٹھتے۔ دوسرا دور جب آیا تو فکری پراگندگی کا دور آیا۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام سے نکل کر کے سسلی یعنی صقلیہ اور اسی طرح سے مراکش، اس کے آگے بڑھ کر کے اسپین اور اسی طرح سے بغداد کا دارالحکومت جو ہے وہ سجدہ چلا جا رہا تھا، اور پھر سیستان، پھر قزاقستان، خراسان اور پھر چائنا بارڈر تک جو عالم اسلام کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، اس میں فکری پراگندگی پیدا ہونے لگی۔ باطنی فرقوں نے بھی جو ہے عبداللہ ابن باطنی فرقوں میں نے بھی بہت زور اٹھایا، اور پھر یونانی فلسفہ کے ذریعے سے ذہن جو ہے مغلوب ہونے لگا، علم کلام اور تصوف میں کچھ بدعات و خرافات آنے لگی۔ تو اس وقت امام غزالی، احمد ابن تیمیہ، ابن قیم الجوزی، شیخ احمد سرہندی ہندوستان کے اندر جو مجدد الفسانی کہے جاتے تھے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس قسم کی شخصیات نے آ کر کے ان چیزوں کو پاک و صاف کر کے دین کو پراگندگی سے پھر سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کام کروایا ان کے ذریعے سے، ان کی کاوشیں اور قربانیاں رہیں، اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، اور جواب دے کر کے مدافعت بھی کی اور جواب بھی دیا۔ پھر اسی طرح سے تیسرا جب مسئلہ آیا تو اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں ہلاکو خان کے ذریعے سے 1258 میں تباہی مچ چکی تھی۔ یہ واقعہ پڑھنے کا بھی ہے، اور تاریخ دعوت و عزیمت میں پڑھیے، جس میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون جگر کو کھول دیا اس کے اندر، گویا کہ ان کی آنسو وہاں نظر آ جائیں گے، امت کی تڑپ وہاں نظر آ جائے گی۔ اور یہ واقعہ آپ پڑھیں، صلیبی جنگوں کا تذکرہ پڑھیں۔ بغداد تباہ ہو چکا تھا، صلیبی جنگوں سے 1099 سے لے کر کے 1248 تک، یعنی لوئس نوہم کے خط بھیجنے تک کا واقعہ اس کے درمیان میں ہے۔ لوئس نوہم کے بارے میں بھی تفصیلات پڑھ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ جو کچھ بھی عالم اسلام سے 1099 سے لے کر کے، بات پھر سے غور سے سنیے، 1099 سے لے کر کے 1492 کے درمیان میں تقریباً 550 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس بار 550 سال کے عرصے میں عالم اسلام میں جو صلیبیوں کی آمد اور رفت رہی، انہوں نے جو چکا چوند چیزیں دیکھی، انہوں نے ان کے پاس نہیں تھی چیزیں، انہوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا، محنتیں کرنا شروع کیا۔ دارالترجمہ بغداد کے اندر ان کی آمد ہوتی رہی، اور یہ سیکھتے رہے اور وہاں علم کو منتقل کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ لینے کے بعد، عالم اسلام سے سبق لینے کے بعد، جب ان کے پاس سرمایہ جمع ہو گیا، علمی سرمایہ جمع ہو گیا، تو یورپ میں جو بھی نشأت ثانیہ آیا، آپ یورپین مورخین کو پڑھیں تو بعض نے اس حقیقت کا اظہار بھی کیا ہے کہ سب عالم اسلام کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو لے کر کے اس کے اوپر جمپ کرنا شروع کر دیا، گویا بیس تھی، مضبوط بیس تھی، ان کو بیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، بس یہ عمارتیں تعمیر کر کے اوپر چلتے چلے گئے۔ اور جب یہ ہوا تو صلیبی جذبہ انتقام کے تحت 14ویں 15ویں صدی میں جو یہود و نصارہ کا اتحاد ہوا، جس کو کہتے ہیں جوڈو کرائسٹ جو اتحاد کہا جاتا ہے، پھر سامراجی نظام کا عروج ہوا، وہاں مصر سے ہوتے ہوئے، جزیرۃ العرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان تک جو ہے برطانیہ کا سورج چمکتا ہوا، جو 250 سال 300 سال کے عرصے پر محیط ہوا۔ پھر یورپ کا نشأت ثانیہ ہوا، مشنریوں کا جال پھیلتا چلا گیا کہ جہاں جہاں یہ جاتے، اور مشنریوں نے اپنا جو جال پھیلا، اس کی تفصیلات بھی آپ پڑھیں،
تو قیادت آپ دیکھیے تحریک شہیدین، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، پھر محمد ابن علی سنوسی، عمر مختار شہید، جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ، مولانا قاسم محمد نانوتوی، مولانا محمد علی منگیری، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، علامہ شبلی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی اظہار الحق ہر عالم کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ہماری ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ کس انداز سے انہوں نے وہاں سنبھالا تھا کہ فنلے یہاں سے جب بھاگا ترکی گیا تو ترکی میں جب اس نے اپنا جال پھیلایا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو وہاں بلانے کی فکر ہوئی، پتہ چلا کہ وہاں ہے تو وہاں سے بھی بھاگا۔ تو یہ کتاب ہمیں پڑھنے کی ہے۔ تو یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے قربانیاں دی، اور علامہ شبلی کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ایک مورخ نے لکھا کہ ایک وہ شخص جو ایک ٹانگ کا تھا، آپ کو جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 1910 اور 11 میں ایک غلطی سے گولی لگ گئی تھی، ان کے پیر میں ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، اور بلکہ نقلی وہ ٹانگ آپ دیکھیں دارالمصنفین اعظم گڑھ جب جائیں شبلی اکیڈمی تو نقلی ٹانگ آج بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ٹانگوں کی پرواہ نہیں ہوئی، اور دنیا میں ایک ریسرچ کرنا ہوا تو لوگ وہاں پہنچ گئے، اسکندریہ پہنچ گئے، اسکندریہ پہنچ گئے، دنیا کی سیر و سیاحت کی اور انہی آنکھوں سے دیکھا، اور ان حضرات نے پھر دین کو پراگندگی سے بچا کر کے ہم تک لا کر کے پہنچا دیا۔ تیسرا دور، چوتھا دور، یعنی پہلا جو دور تھا وہ پہلا دور سن 650 سے لے کر کے سن 650 عیسوی سے لے کر کے 9ویں صدی عیسوی کا تھا۔ دوسرا دور 10ویں سے لے کر کے 14ویں تک کا تھا۔ تیسرا دور 15ویں سے لے کر کے 18ویں صدی تک کا تھا۔ تیسرا دور 15ویں سے لے کر کے 18ویں صدی کا تھا۔ چوتھا دور کمیونزم عروج میں آ گیا، سوشلزم عروج میں آ گیا، اور ہم سب کو خاص طور پر اساتذہ اور علماء کو یہ جو نظام حیات زندگی کے آئے ہیں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، نیشنلزم ہے، یہ سارے کے سارے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صرف معاش سے یہ جڑے نہیں ہوئے ہیں، ہر میدان سے جڑے ہوئے ہیں، بدل کر بھیس آتے ہیں ہر زمانے میں۔ گرچہ پیر ہے آدم جواں ہے، لات و منات وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آج بھی دیکھیے کہ قومیت اور اسی طرح سے کیپٹلزم پھر سے پلٹ کر کے آ رہا ہے، کنزیومرزم پھر سے پلٹ کر کے آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں، اور خاص طور پر 1917 اور 1919 کے درمیان میں 1917 بلا لیجیے 1917 اور 1919 کے درمیان میں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ 1917 میں کیا ہوا تھا؟ جنگ عظیم اول ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کن حالات میں ہوئی یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کو ایک نیا مزہ مل گیا، اور وہ تفصیلات آپ پڑھیں تو اس کے بعد سے پھر انتہا پسند تحریکات وجود میں آنے لگی، اخلاق سوز ادب لٹریچر وجود میں آنے لگا، عورت کو آزادی مل گئی۔ یہاں پہ اخلاق سوز ادب نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جب عورتیں، آپ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم میں مرد مار دیے گئے، اب عورتیں تھی بھوک مری کا شکار ہونے لگی، تو وہ باہر نکلی جب کام کے لیے تو ان سے غلامی کا کام لیا جانے لگا، بار ٹینڈر بننے لگی، اور آج تک وہی سلسلہ قائم ہے، اور مردوں کو مزہ آنے لگا۔ اور اس کے بعد سے پھر تھیٹر وجود میں آیا، اور تھیٹر میں ڈرامے وجود میں آئے، بلکہ آپ دیکھیں یورپ کا بہت بڑا لٹریچر تھیٹر اور ڈراموں کے اوپر ہے۔ آپ ہیملٹن پڑھیے، شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھیے، سارے کے سارے اس کے اندر کیا نظر آتی ہیں چیزیں، جو آپ پڑھیے تصور کیجئے تو پورا اسٹیج نظر آتا ہے اور عورتیں نظر آتی ہیں۔ پھر وہیں سے پھر ٹاکیز، پہلے موویز شروع ہوئی، پھر ٹاکیز شروع ہوئی، یعنی متحرک تصویریں شروع ہوئی پہلے، پھر تصویروں میں بات ڈالی گئی تو ٹاکیز شروع ہوئی، اور وہ ٹاکیز بنتی بنتی چلتے چلتے ڈیجیٹل جو ہے فلمیں بننے لگی، اور مزید جو ہے اخلاق سوز ادب آگے بڑھتا بڑھتا آج پورنوگرافی کی حد تک کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو بچائے۔ ڈرامے اور سنیما یہ سب آنے لگے۔ اس وقت جب اخلاقیات کے ذریعے سے تباہی مچنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابر کو کھڑا کیا جو روح کی گندگیوں اور بیماریوں کو ان حالات میں بھی دور کرنے والے تھے، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی شخصیات تھی، یہ نہیں کہتے کہ یہی صرف بزرگ تھے، ایک مثال ہے، بہت سارے بزرگ تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مغرب کے لٹریچر کے سامنے امام حسن البنا، علامہ اقبال، آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا مگر اپنے مزاج کو اور اہل سنت والجماعت کے مزاج کو نہیں چھوڑا، ایک علامہ اقبال، دوسرے مولانا محمد علی جوہر۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سے تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی۔
यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है। हक ये है कि बे चश्मे हैवा है ये जुल्मात, तुम्हारी तहजीब आप ही अपने खंजर खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना होगा ना पायदार होगा। अल्लामा इकबाल की शायरी को भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, कहीं कहीं उन्होंने जिन अफकार को दिया है। और शायरी को पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन यह है कि हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नुकुश इकबाल, रवाए इकबाल अरबी में है, नुकुश इकबाल उर्दू में है, जिसमें उन्होंने उनकी शख्सियत का, उनकी शायरी का भी तारुफ कराया है, जिसमें उन्होंने नौजवान मुस्लिम नौजवानों को जो फिक्र की है, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, बुताने रंग को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी न अफगान न ईरानी न अफगानी, यही मकसद फितरत है यही रमज़े मुसलमानी, न सलीक़ा मुझ में कलीम का न करी न तुझ में खलील का, मैं हलाक जादू सामरी तू कतील शेवे आज़री, मेरा ऐश गम मेरा शहर सम मेरी बूद हम नफ्से अदब, तेरा दिल हरम गिरवे अजम तेरा दी खरीदा ये काफरी, गमे जिंदगी दमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी, गमे रम न कर समय गम न खा, कि यही है शान कलंदरी। समझना पड़ता है, तू इसे बचा बचा के न रख, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल की शख्सियत को भी हमें पढ़ना है, ताकि वो फिक्र जो वहां से लेकर के आए थे, वो उन फिक्रों को उन्होंने समझा था कि आइंदा आने वाले दिनों में उम्मत के नौजवानों को कहां से कहां ये फिक्रें लेकर के जाएंगी, उसको उनको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही सईद बदिउज़्ज़मान ओरोसी रसायले नूर शाये हो चुके हैं, उनके खुतूत जो तुर्की से शाये हुए, सैयद कुतुब अली तंतावी, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना इलियास कांधलवी, तहरीक जमात तबलीग, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर मुस्तफा सबाई और सैयद अबुल हसन अली नदवी। एक टांग पर अल्लामा शिबली ने पूरी दुनिया का सफर करके हमारे लिए सरमाया छोड़ा, तो एक आंख रख करके, एक आंख रख करके दोसी रोती हुई आंखों से वो सरमाया मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दे गए हैं कि बकौले मुफक्किर जो यूनेस्को के एडवाइजर जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान कमरुद्दीन जो हमारे उस्ताद भी हैं, उनका एक जुमला है कि मौलाना अली मियां ने जो तसनीफात की हैं, मौलाना अली मियां ने जो तसनीफात की हैं, उनकी तसनीफात ऐसी अप टू डेट है कि उस पर रिसर्च करने के लिए पूरी एकेडमी 100 साल भी बैठे तो नाकाफी है। और सही बात है कि हजरत की जो तसनीफात है उसके ऊपर गौर नहीं किया गया, वरना सन 84 में लिखी हुई इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर आज पढ़ करके देखिए तो बाज़ इक़्तिबासात ऐसे लगते हैं कि अभी के लिए लिखे गए। तो अब देखिए जो दौरे चहारों में जो मसाइल पेश हुए उसमें ये क़यादतें सामने आई, मगर अब क्या हाल है, अब मसाइल का क्या हाल है। मसाइल को देखें तो ये मसाइल हम सब कैसे जकड़े हुए, टेक्नोलॉजी में जकड़ गए, तरक्कियात में जकड़ गए। इन तरक्कियात ने हमें ऐसा बेबस बना दिया है कि 2 टाइम का खाना न मिले तो एहसास उतना नहीं होता है, मगर रात को सोने के बाद तकिए के नीचे मोबाइल न मिले तो घबराहट तारी हो जाती कि अल्लाह कहाँ चला गया। इस तरह से हमारा वक्त इसने खींच रखा है और हम इसके गुलाम होते चले जा रहे हैं, स्लेव ऑन टेलीफोन जो होते चले जा रहे हैं। इसने क्या पैदा किया है, मामला ये हो गया है कि दूसरों के लिए तो कुछ और बातें, मगर मगरिब और आलम इस्लाम का फर्क इतना हो गया है कि आज मगरिब अपनी तेज रफ्तारी के साथ भागा चला जा रहा है, आलम इस्लाम सुस्त रफ्तारी के बावजूद ख्वाब गफलत में मदहोश है। अकबर इलाहाबादी के बकौल बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारी, अफसोस की अंधे भी हैं, सो भी रहे हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर जिनसे हर एक शख्स को गुजरना है, ईमान और मादियत की जो कशमकश है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अप्लाई हो चुकी है, बाज़ जगहों पर सिलेबस तैयार हो चुका है, आखिर तक की किताबें तैयार हो चुकी हैं। फिर इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत जिसको हर शख्स जान रहा है और अब देखा भी गया है, बल्कि हिंदुस्तान के बाद शहरों में उसका तजर्बा भी हो चुका है। जैसा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ चुका है, गोया ये कि जो 5G वर्चुअल रियलिटी सामने आएगी, 5G नेटवर्क की टेस्टिंग आप जानते हैं कि हो चुकी है, और बल्कि अब इसके बाद मसला क्या पेश आएगा, कितने मसाइल क्राइम के पेश आएंगे, कितने मसाइल माशी पेश आएंगे, फिर कितने मसाइल, और इस्लाम क़यादत करने के लिए आया, ये मसाइल अलग से हट करके नहीं है। स्कूलों में कितने मसाइल पेश आए हैं, बच्चों की तरबियत क्या होगी, बच्चा किस तरह किस अंदाज का दीन सीख करके आएगा, क्या चीज़ सीख करके आएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ही ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हम सबको भी महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की वो तौफीक अता फरमाए कि आगे बढ़ के वो हम काम कर सके। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपनी इंतहाओं से आगे बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं तबाही लाजिम आ जाती है। इंतहा से इंसान आगे बढ़ा,
HIV کے بارے میں ہیومن امیونو وائرس جو تھا، اس وائرس کو محققین کی بڑی جماعت نے ثابت کر دیا ہے کہ باقاعدہ بنا کر کے لیبارٹری میں اس کو ریسرچ کیا گیا اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ پھیلتا رہا اور کروڑوں انسانوں کو اس نے جانیں لے لی. اس وائرس کے بارے میں بھی، کورونا وائرس کے بارے میں بھی بڑے ماہرین پھر سے چائنا کی طرف پلٹ رہے ہیں کہ یہیں سے کچھ گڑبڑ ہوا ہے. تو جب انسان تخلیق کے بارے میں اپنی حدود سے باہر نکلے گا تو پھر کہیں نہ کہیں سے تباہی لازم ہوگی، مسخر اور خسفت آئے گا. یہ حالات بھی سامنے آئیں گے. اب ان حالات میں آئیے آخر میں نئی قیادت کی تیاری. اب نئی قیادت کی تیاری کے لیے جو نعرہ دیا گیا ہے اس میں ان کا نعرہ الگ ہے، ہمارا نعرہ الگ ہے. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. علامہ شبلی کے مطابق کہ اپنی قیادت کی تیاری کے لیے قدموں کو پیچھے گھسیٹو کہ پیٹھ جا کر کے دور نبوی سے لگ جائے، وہاں سے ہمیں سہارا ملے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. ہماری قیادت وہ ہے. ہمیں الگ سے احادیث کے اوپر استنباط اور تخریج کے معاملے کے اندر، اسماء الرجال کے معاملے کے اندر قرآن کی آیتوں کے بارے میں کوئی بھی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کچھ مسائل کے اندر جو فقہاء اچھا جانتے ہیں. ہر شخص کو ضرورت نہیں کہ ہر کسے ناکس بیٹھ گیا ریسرچ کرنے کے لیے. بڑوں نے اتنا لکھ دیا ہے، اگر اسی کو سمجھ لیا جائے تو اس کی روشنی کافی ہے الحمدللہ ہمیں بچانے کے لیے اور آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے. کچھ مسائل ہیں جس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے وہ مسائل نہیں ہیں جو دین کے بارے کے مسائل ہیں اور دین کے اصول کے ہیں، فروعیات کے بارے میں ہے جس کے بارے میں انسان غور کر سکتا ہے. اور یہ کام ایک دم سے نہیں ہو سکتا. اس کے واسطے امداد باہمی، جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام دکھ رہا ہے، امداد باہمی، تربیت، تحقیق، تعمیل، تبلیغ، ترویج. اب یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، زمانے کی زود رفتاری کے باعث ہر فن میں ہر شخص ماہر نہیں ہو سکتا. بہت تیز زمانہ بھاگ رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے تو پتہ چلا کہ اب دیکھیے 2 سال میں کیا سے کیا ہو گیا. سوچ نہیں سکتے تھے ہم 2 سال پہلے جو وہ ہو چکا ہے. لہٰذا ایک اکیڈمی ٹائپ کا بنایا. اکیڈمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ رجسٹریشن اور اجلاس اور اس کی شکل میں پڑھیں. ارے 3 لوگ مل گئے وہی اکیڈمی بن گئی. 3 مل گئے، ایک کو امام بنا لو، اکیڈمی بن گئی. یعنی نظام ترتیب جو پا جائے اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے علاقوں پر، وہ ایک عنوان کے مختلف زاویوں پر الگ الگ شعبے جات کے ماہرین کو جمع کرے اور ایک دوسرے کی مہارت سے سبھی استفادہ کریں. یعنی مثال کے طور پر ابھی بات آئی کہ ورچوئل ریئلٹی آئے گا تو کیا کیا ہو سکتا ہے، پہلے تو اسے سمجھیں ہم. تب تلاشیں کہ ہمارے ہاں وہ بگ ڈیٹا انجینئرز کون کون ہیں، اور آپ کو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے محلے میں ایسے سافٹ ویئر انجینئر موجود ہیں، ان کو بلائیں، ان کو بلانا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ ان سے ان نوجوانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم کو لیڈنگ ملے. ان کو بلا کے بھائی آپ ہمیں 5G ورچوئل ریالٹی کے بارے میں سمجھاؤ. 1 2 3 4 ملاقاتیں کیجئے، سمجھاؤ، اور وہ اٹھے گا بیٹھے گا جب آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے اندر دین کا مزاج پیدا ہوگا. اس طرح سے ماہرین کو جمع کر کے ایک دوسرے کی مہارت سے استفادہ کریں. اکیڈمی نگران کی حیثیت سے مذاکرات پر قابو رکھے. مذاکرات پر قابو رکھنے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ مذاکرے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کم علمی کے سبب وہ قرآن کی تشریح کر جائے اور ہم چپ بیٹھے رہے، ہمیں معلوم نہیں. آج دیکھیں بہت سارے پروفیسران قرآن کی تشریح کرتے ہیں. کوئی سائنس کے اعتبار سے کر دیتا ہے، کوئی جو ہے اپنے عنوان کے اعتبار سے کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے، یہ متشابہات میں سے یا محکمات میں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ غلط جا رہا ہے تو ہم روک لیں کہ نہیں بھائی اس کی حد یہ نہیں، اس کی یہ حد یہ ہے. حتمی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں دستاویز اس طور پر تیار ہوں کہ جو اصول شریعت سے متصادم ہو کنارے لگا دیے جائیں. ابھی دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلیش والی ہیں. کام کرنے کے مثبت پہلو بھی بہت ہیں، کلیش والی چیزوں پہ الجھنا نہیں ہے. قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اہل سنت والجماعت سے متصادم ہے تو کنارے نکال دو. پہلے جو موافق ہو وہ کام میں لا لیے جائیں، اور جن کی وضاحت نہ ہو سکے اسے تنقیحی کمیٹی کے حوالے کر دیے جائیں. نمبر 1 یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے تربیت. مدارس سے فارغین، دین اور دعوت اور تدریس سے جڑے لوگوں کی تربیت امداد باہمی کے اصول پہ کی جائے. کیسے؟ نمبر 1، علماء کو اثریات سے واقف کرا کر اسلامی اصولوں کی روشنی میں تحقیق کرائی جائے. زبان پر مہارت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی میں کے استعمال میں خود مختار بنایا جائے. جدید ٹیکنالوجی میں خود مختار بنایا جائے کہ خود ساری چیزیں وہ کر سکے. اکیڈمی سند بھی جاری کر سکتی ہے. دانشور اساتذہ میں قرآن فہمی کا شعور پیدا کیا جائے تاکہ اپنے مضامین کے سلسلے میں وہ اسلامی ہدایات کی نمائندگی کی تدریس کر سکے. جب قرآن فہمی کا لفظ آتا ہے تو قرآن فہمی کا مطلب پورا دائرہ وہ ہوتا ہے.
آپ کو جیسا ابھی ہم نے بتایا 6 چیزیں جو اس کے اندر بتائیں، تاکہ وہ سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس میں اگر خدا نخواستہ نئی ایجوکیشن پالیسی میں اسکول کے ٹائم میں دین پڑھانا مشکل ہو گیا تو سائنس پڑھاتے پڑھاتے بھی مثال دے سکتا ہے. حساب پڑھاتے پڑھاتے بھی حساب پڑھانے میں صرف شراب اور سود کی مثال کیوں دے؟ مثال تو دے بھی سکتا ہے کہ بھائی یہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے بینک میں 100 روپے جمع کیا اور 1 مہینے کے بعد اس کا سود جو ہے 3% آیا اور 1 سال کے بعد 3% آیا. اب جو ہے 10 سال کے بعد کتنا آئے گا؟ ہو گیا تو سود کا مسئلہ پڑھانا ہے اس کو. اگر دینی شعور کا ہوگا تو یہ کہہ دے گا کہ ایک شخص نے اتنا پیسہ جمع کیا، 1 سال کے بعد حرام مال اس کے ساتھ کتنا جڑا، 10 سال کے بعد کتنا حرام مال جڑے گا، اب یہ حرام مال کا کیا کریں؟ صرف ذہن سازی اس سے بھی ہو جائے تو بچے کے ذہن میں بات بیٹھے کہ سود حرام ہے، بچے کے ذہن میں بات بیٹھے کہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ذہن سازی. اور ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد تعمیر، تبلیغ اور ترویج. ہر شہر اور ہر گاؤں میں اکیڈمی کے باشعور رضاکار نمائندے ہوں جو عوامی رابطے کا کام کریں. نوجوانوں سے اس وقت جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، عوامی رابطے کا کام دیں. ائمہ خطبہ سے مذاکرات کریں اور امداد باہمی کے اصولوں پر ذہن سازی کریں. یعنی کم از کم اتنا تو طے کر لیں کہ اپنے ہاتھ کے نیچے، اپنے ہاتھ کی پہنچ میں جو لوگ ہیں ہم ان تک پہنچیں. تقاریر کے ذریعے سے نہیں، ملاقاتوں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے. ہر عالم، امام، مدرس اپنی پہنچ کے وقت انفرادی طور پر نوجوان نسل میں معاشرتی خدمات کی راہ سے دینی اور اخلاقی شعور پیدا کریں. اسی طرح خواتین پر بھی برابر کی توجہ دی جائے اور معلمات سے انفرادی طور پر کام لیا جائے. اب اس کے بعد جو چیزیں کی جا سکتی، جو ہمیں سیکھنی ہے، وہ ہے قرآن فہمی کے ساتھ سیرت و شمائل، اصولیات پر مذاکرہ، اقتصادیات، میڈیا اور ٹیکنالوجی. یہ 5 سلیبس بنایا جا سکتا ہے اور یہ 5 سلیبس بنا کر کے اوپر کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا تو اکیڈمی کے تحت. البتہ انفرادی طور پر آئندہ کے حالات میں جو ترکی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی طرح سے سوویت یونین سے آزاد شدہ ممالک کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو راہ عمل ہم کر سکتے ہیں، اسلامی نظام تعلیم لانا ہے تو ادارہ سازی ضرورت ہے. ایک دم سے ادارہ سازی نہیں ہو سکتی ہے، تو کوچنگ سینٹر کچھ ایسے بنانے چاہیے ہم کو جس میں ایک عالم ہو اور اس کے تحت انگلش اور میتھس وغیرہ کے ٹیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے والدین سے بات کی جائے کہ ہم کوالٹی ٹیوشن دیں گے. البتہ اس کے درمیان میں ایک نماز کم از کم رہنی چاہیے، عصر کی نماز یا مغرب کی نماز، جو بھی ممکن ہو سکے، اور کوالٹی ٹیوشن انہیں دیا جائے اور عصر کی نماز کے لیے ان کو پابند کرایا جائے اور نماز پڑھا کر کے 2 منٹ 5 منٹ جو یہ تعلیم ہوتی ہے نا، یہ بہت ذہن کا کام کرتی ہے. ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں اسلامی تربیت بھی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے لوگ نہ آئیں، مگر ایک نماز کا وقفہ ہوگا تو خود بخود انشاءاللہ وہاں پر ذہنی تربیت ہو جائے گی. اور اگر ممکن ہو سے آگے بڑھ جائے معاملہ تو مسلم ہاسٹل بنائے. اس تفصیلات کو جاننے کے واسطے ترکی کے حالات وہ پڑھیں جن ترکی کے حالات میں سن 40 کے بعد سے مسلم ہاسٹل بنا دیے گئے تھے، جس کے فارغین میں تو اردوغان بھی اور اس کے پہلے کے کیبنٹ کے لوگ بھی تھے. تو اس میں کیا ہوگا، علماء کو رکھا جائے ان کے سرپرستی میں، کوالٹی ٹریننگ یہاں پر بھی ان کی ہو تاکہ وہ اکیڈمی میں آگے بڑھیں اور اخلاقیات پر محنت یہاں پر ہو جائے، تعلیم کی محنت ہو جائے، تربیت کی محنت ہو جائے، طہارت کے بارے میں معلومات ہو جائیں. تو 5 سال بھی ایک بچہ اگر کوالٹی والے، یعنی یاد رکھے کہ ہاسٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایک کچرا بھر لیا جاتا ہے اور پھر خدا نخواستہ ایک گندی مچھلی آ گئی تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی. اس کا بڑا احتیاط رکھا جائے. اتنا آسان نہیں یہ کام کرنا، لیکن اگر ہو گیا 10 بچوں کو بلا کر دیا ہم نے تو انشاءاللہ یہ بچے اکیڈمک میں بھی بہت اچھا جائیں گے اور اخلاق اور ایمان کے اوپر بھی اچھے ہوں گے، چاہے نظام کچھ بھی بدل جائے. پھر مرکز خواتین، قوم کی فکری تعمیر، خاص طور پر دیہات اور ٹاؤن ایریا کے اندر. دیہات اور ٹاؤن ایریا کی عورتیں شہر کی عورتوں سے زیادہ خراب ہو رہی ہیں اس وقت. ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، جانتے ہیں، اور ابھی فی الحال مستقل اسی پر فکر چل رہی ہے. شہر میں اس عنوان پر دعوت دی جائے تو فکر رکھنے والی 25-50 خواتین آ جاتی ہیں. دیہاتوں میں 1.5-2 مہینے پر بھی کوئی نہیں نکل کر کے آتا، کیونکہ ان کے مزاج کو آپ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے رابطہ ہوگا. مگر ان کو نکالا جائے کیونکہ یہ نصف علم ہے اور نصف آبادی ہے، پہلا مدرسہ ہے، اور ان کی طرف بے توجہی کے نتیجے میں جو خطرات آ رہے ہیں وہ اب ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں.
ان کے واسطے کچھ کام اگر انجام دیا جا سکے، ان کو سلائی کڑھائی یا اس طرح کی ٹریننگ کے نام پہ لایا جائے، لا کر کے اس کو اخلاقیات سے جوڑ کر کے ایک عالمہ اور معلمہ کی نگرانی میں کام ہو، یہ ذہن سازی بہت ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں جو لوگ پہلے سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ دارالامور کے تحت جو مرکز خواتین قائم کیا گیا، اور اس میں ایک ایسے علاقے کو آپ کو، چونکہ آپ میں سے اکثر کو یہاں جو موجود ہے نہیں معلوم ہوگی، 2 منٹ بتا دیں اس بارے میں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 1799 میں حضرت شہید ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ظفر علی خان نے جو کہا تھا کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا تھا، قیامت کا قیام اور قیامت کا قود و علاقہ اجڑ گیا۔ اس کے بعد سے 200 سال کے بعد ان کے نام پر جب ادارہ قائم ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس قدر کی بدعت اور خرافات کہ ایک بدعت کو کھرچو تو اس سے خطرناک بدعت اندر نکل کر کے آتی۔ 7 سال تک بہت مشکل رہی، یعنی یہ کہ ہم لوگ گلی کوچے سے گزرتے تھے تو ہنسی اور مذاق کو سہنا پڑتا تھا۔ 2007 کے بعد سے حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے مرکز خواتین عمل میں لایا گیا، اور وہاں پر ٹیلرنگ، ایمبرائڈری، کمپیوٹر یہ سکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور دینیات کی تربیت رکھ دی گئی۔ آج الحمدللہ 10 بیچز نکل چکے ہیں، اور اس میں سے بڑی تعداد خواتین کی ہے جو گھروں میں خود مکتب چلا رہی ہیں، خود مکتب چلا رہی ہیں، اور ان میں سے کئی ایک ماشاءاللہ ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ تو اس طرح سے ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر مکاتب کا نظام آپ جانتے ہیں کہ مکاتب کے نظام سے کتنا مستحکم بنیاد ہوتی ہے۔ معاشرتی خدمات جو ہے دلوں کی فتوحات ہے، اور یہ اس میں سے ایک نہ ایک کام تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرما برداری کی حالت والی زندگی گزار کر کے جانا ہے، تو دین کے کاموں سے جڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اسے جڑیں۔ اب یہاں پر تمہیدی گفتگو کے ساتھ آج جو تفصیلی بات ہوئی وہ پوری ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک مذاکرہ کر کے جس عنوان کے اوپر یہ باتیں ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ان کے بعد اب جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے ہم پہلے سیکھنے والے بن جائیں، اور جو سیکھیں دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، مذاکرہ کریں، اور اس میں اب کیا شکلیں لائی جا سکتی ہیں، جو باتیں کہی گئیں اس میں جو بھی ترجمانی قرآن اور حدیث اور اہل سنت والجماعت کی ہوئی ہے اسے قبول کریں۔ جو غلطی اگر ایسی ہو گئی ہو جو قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح فرمائیں، قابل درگزر ہو تو درگزر فرمائیں، کیونکہ کوئی شخص مکمل نہیں ہوا کرتا ہے، نقص ہوا کرتا ہے، اور جب انسان تجربے کار حضرات کے درمیان میں بولتا ہے تو ممکن ہے کہ سبقت لسانی سے کوئی سی باتیں ہو گئی ہوں تو اس کی اصلاح بھی فرما سکتے ہیں، اور مل جل کر کے کوشش کریں کہ ہم سب کام میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص نیت کے ساتھ لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمیاں ہیں اسے دور کر کے اپنے پسندیدہ کام میں لگا لیں بس۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ حضرات کا موقع ہے مذاکرہ